رات کا وقت تھا۔ فیصلاباد کے ایک پرانے علاقے میں ہوا عجیب سی سرگوشیاں کر رہی تھی۔ آسمان پر بادل اتنے گھنے تھے کہ چاند بھی ان کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ علی، جو کہ ایک کیوریس اور تھوڑا ایڈونچرس لڑکا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پرانی سنسان حویلی کے باہر کھڑا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس حویلی میں سالوں پہلے ایک عورت نے اپنی جان لے لی تھی اور اس کی روح آج بھی وہاں بھٹکتی ہے۔ علی نے ہنسی میں کہا، یہ سب بس کہانیاں ہیں، روح وہاں آتی ہے جہاں لوگ اسے بلاتے ہیں۔ اس کے دوست تھوڑے ڈرے ہوئے تھے، لیکن اس کی بات نے انہیں اندر جانے پر مجبور کر دیا۔ جیسے ہی وہ لوگ حویلی کے اندر گئے، دروازہ اپنے آپ زور سے بند ہو گیا۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف ہوا کی چیختی ہوئی آواز اور پرانی لکڑیوں کی کھر کھر سنائی دے رہی تھی۔ علی نے ٹارچ نکالی اور آگے بڑھنے لگا۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لٹک رہی تھیں، جن کے چہروں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ انہیں دیکھ رہی ہوں۔ ایک کمرے میں پہنچ کر علی رک گیا۔ وہاں ایک پرانا آئینہ تھا جس پر دھول جم چکی تھی۔ اس نے ہاتھ سے آئینہ صاف کیا اور اپنا عکس دیکھا، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے اسے لگا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ وہ فوراً پلٹا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ دوستوں نے ہنس کر کہا، ڈر گیا؟ علی نے خود کو سنبھالا، نہیں، بس ایلوژن تھا۔ تبھی ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی، اتنی ٹھنڈی کہ سانس لینا مشکل ہو گیا۔ کمرے کے کونے سے ہلکی سی رونے کی آواز آنے لگی، ایک عورت کی سسکیاں۔ سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ علی نے ہمت کر کے اس آواز کی طرف ٹارچ ماری، اور وہاں ایک سفید لباس میں عورت کھڑی تھی، جس کے بال اس کے چہرے کو پوری طرح چھپا رہے تھے۔ عورت نے دھیرے دھیرے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں بالکل کالی تھیں، جیسے اندھیرا ان میں سما گیا ہو۔ اس نے سیدھا علی کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، تم نے پوچھا تھا روح کیسے آتی ہے؟ علی کا جسم سن ہو گیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ عورت دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کی گردن ٹیڑھی ہوتی جا رہی تھی، جیسے ہڈی ٹوٹ رہی ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور علی کے چہرے کو چھو لیا۔ اس کا ہاتھ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا تھا۔ روح تب آتی ہے جب کوئی اسے یاد کرتا ہے، جب کوئی اسے بلاتا ہے، اس نے پھر کہا۔ علی کو اچانک یاد آیا کہ اس نے مذاق میں کہا تھا کہ روح کو بلایا جا سکتا ہے، اور شاید اس نے سچ میں اسے بلا لیا تھا۔ اچانک اس کے دوست چیختے ہوئے بھاگ گئے، لیکن علی وہاں اکیلا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھیرے دھیرے اندھیرا ہونے لگا۔ آخری چیز جو اس نے دیکھی وہ عورت کا مسکراتا ہوا چہرہ تھا، اور پھر وہ غائب ہو گئی۔ اگلی صبح لوگوں نے حویلی کے اندر علی کو بے ہوش پایا۔ جب وہ ہوش میں آیا، اس کی آنکھیں خالی سی تھیں، جیسے اس کے اندر کچھ باقی ہی نہ ہو۔ اس نے بس ایک ہی جملہ بار بار دہرانا شروع کر دیا، روح کیسے آتی ہے؟ جب تم اسے بلاؤ۔ اور اس دن کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ اس حویلی میں صرف ایک نہیں، دو روحیں بھٹکتی ہیں، ایک وہ عورت اور ایک علی، جو اب ہر رات کسی نئے شخص کا انتظار کرتا ہے جو اسے پوچھے، روح کیسے آتی ہے؟